میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے جھوٹی امید، قسط نمبر 2۔ آیت نے پوری رات آنکھوں میں گزاری۔ ریحان کی بھیجی ہوئی آخری لائن بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ جو تم سوچ رہی ہو حقیقت وہ نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ سچ جانے بغیر خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے ریحان کو پیغام بھیجا، آج سارا سچ بتا دو، اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ کافی دیر بعد جواب آیا، آج رات 8 بجے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ آیت نے بے چینی سے پورا دن گزارا۔ گھڑی نے 8 بجائے، فون بجا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ریحان نے خود کال کی تھی۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بھاری لگ رہی تھی۔ آیت، میں نے تم سے کبھی محبت کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ضرور ہے جسے میں بتانے سے ڈرتا رہا۔ آیت خاموش رہی۔ ریحان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ تصویر کئی سال پرانی ہے۔ اس لڑکی کا نام حنا تھا۔ آیت کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ تمہاری؟ ریحان نے فوراً بات کاٹ دی۔ نہیں، بات اتنی آسان نہیں۔ اسی لمحے کال اچانک منقطع ہو گئی۔ آیت نے بار بار فون ملایا مگر ہر بار فون بند ملا۔ دوسری طرف ریحان سڑک کنارے کھڑا تھا۔ اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اسی وقت ایک سفید گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ کھڑکی نیچے ہوئی۔ اندر بیٹھے شخص نے صرف ایک جملہ کہا، اگر آیت تک سچ پہنچا تو اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ ریحان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ شخص کون تھا اور وہ آیت کو سچ جاننے سے کیوں روک رہا تھا؟ ریحان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سفید گاڑی جا چکی تھی مگر اس میں بیٹھے شخص کے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اگر آیت تک سچ پہنچا تو اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اس نے فوراً فون چارج کیا اور آیت کو کال ملائی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ادھر آیت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ صرف باتوں پر یقین نہیں کرے گی، اسے حقیقت جاننی تھی۔ اسی رات ایک نامعلوم نمبر سے اس کے موبائل پر ایک پیغام آیا، اگر ریحان کی حقیقت جاننی ہے تو کل شام 5 بجے پرانے ریلوے اسٹیشن آ جانا۔ اکیلی آیت حیران رہ گئی۔ یہ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ وہ پوری رات سو نہ سکی۔ دل کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ مگر ذہن کہہ رہا تھا کہ شاید یہی وہ موقع ہے جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اگلے دن شام 5 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ پرانا ریلوے اسٹیشن تقریباً سنسان تھا۔ ٹوٹی ہوئی بینچیں، زنگ آلود پٹریاں اور خاموشی۔ آیت آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اچانک ایک بوڑھا آدمی اس کے سامنے آیا۔ اس نے آیت کی طرف ایک پرانا بھورا لفافہ بڑھایا۔ یہ ریحان نے نہیں بھیجا لیکن اس کے ماضی کا سچ اس میں موجود ہے، یہ کہہ کر وہ بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ آیت کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک تصویر، ایک خط اور ایک ہسپتال کی رپورٹ تھی۔ خط کے اوپر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو سمجھ لو کہ ریحان نے تم سے صرف ایک راز نہیں چھپایا بلکہ اپنی پوری زندگی چھپا لی ہے۔ آیت کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولنا شروع کیا۔ آیت کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے لفافے میں موجود خط آہستہ سے کھولا۔ پہلی سطر پڑھتے ہی اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو سمجھ لو کہ ریحان تم سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ سچ بتانے کی ہمت بھی نہیں کر سکا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ خط کے ساتھ رکھی اسپتال کی رپورٹ پر ایک تاریخ درج تھی، 3 سال پرانی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ ریحان ایک ایسے حادثے کا شکار ہوا تھا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی مگر رپورٹ کا آخری حصہ غائب تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر پھاڑ دیا ہو۔ اسی وقت آیت کا فون بجا۔ نامعلوم نمبر تھا، اگر تم پوری حقیقت جاننا چاہتی ہو تو آج شام 6 بجے پرانے پل پر پہنچ جانا۔ آیت نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ لیکن کال کٹ چکی تھی۔ ادھر ریحان بے چینی سے آیت کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لفافہ آیت تک پہنچ چکا ہے۔ وہ خود سے بار بار کہہ رہا تھا، بس ایک بار مجھے اس سے بات کرنے دو، اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہوگا۔ شام ہوتے ہی آیت پرانے پل پر پہنچی۔
ہوا تیز چل رہی تھی اور آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ پل کے دوسرے کنارے ایک شخص سیاہ کوٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ آیت کی طرف کیا۔ آیت حیرت سے بولی، آپ؟ اس شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، ریحان قصوروار ضرور ہے مگر مجرم نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر آیت کی دنیا ایک بار پھر ہل کر رہ گئی۔ پل پر کھڑا وہ شخص آہستہ آہستہ آیت کی طرف بڑھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگیں مگر آیت نظریں صرف اس اجنبی پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ آیت نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس شخص نے گہری سانس لی۔ میرا نام سلمان ہے اور میں ریحان کا بڑا بھائی ہوں۔ آیت ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ اگر آپ اس کے بھائی ہیں تو پھر اس نے کبھی آپ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سلمان نے نظریں جھکا لیں۔ کیونکہ ریحان اپنی زندگی کے اس حصے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا تھا۔ آیت نے بے چینی سے کہا، برائے کرم مجھے سب کچھ بتائیں۔ سلمان نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں ریحان، سلمان اور ایک مسکراتی ہوئی لڑکی کھڑے تھے۔ اس کا نام حنا تھا۔ آیت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی وہ لڑکی ہے جس کی تصویر مجھے ملی تھی۔ سلمان نے سر ہلایا۔ ہاں مگر وہ ریحان کی محبوبہ نہیں تھی، وہ ہماری کزن تھی۔ آیت حیرت سے سلمان کو دیکھتی رہ گئی۔ تو پھر ریحان نے سچ کیوں نہیں بتایا؟ سلمان کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ اسی دن ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ ریحان خود کو آج تک اس حادثے کا ذمہ دار سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ اتنے میں سلمان کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال سنی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ کب؟ فون بند ہوتے ہی وہ گھبرا کر بولا، ریحان ہسپتال میں ہے۔ آیت کے قدم جیسے رک گئے۔ کیا ہوا اسے؟ سلمان نے جواب دیا، وہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی سے بچنے کی کوشش میں زخمی ہو گیا ہے۔ آیت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اور سلمان فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہسپتال میں ایک اور شخص بھی ان کا انتظار کر رہا ہے، ایک ایسا شخص جس کے پاس ریحان کے ماضی کا وہ راز تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔